دوسری تائید فرعون کے گھر سے ملی موسیٰ علیہ السلام کو۔ سبحان اللہ۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کوئی الہ نہیں جانتا، کوئی الہ نہیں میرے علاوہ، نعوذ باللہ۔ یہ دعویٰ فرعون کر رہا ہے، ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں اللہ نے ایمان ڈال دیا، اور آسیہ بول کر کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان موسیٰ کلیم اللہ۔ اگر تو نہیں مانتا تو نہ مان، تو نہیں جانتا تو نہ جان، میں گواہی دیتی ہوں اس دھرتی پر عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ سبحان اللہ۔ سجدوں کے لائق صرف کون ہے؟ معبود برحق صرف کون ہے؟ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے۔ اللہ قرآن میں واقعہ بیان کرتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ او لوگو، او ایمان والو، تمہارے لیے مثال اللہ نے فرعون کی بیوی کو بنایا ہے۔ جب فرعون کے محل میں، فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے فرعون کے بیوی نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، فرعون نے کہا اے آسیہ تو میری بیوی ہے، تیرا تو میرے ساتھ تعلق ہے، تو کیوں لا الہ الا اللہ کہتی ہے؟ کوئی اور کہے تو کہے، تو کیوں لا الہ الا اللہ کے گیت گاتی ہے؟ آسیہ جواب میں کہنے لگی تیرا تعلق دیکھوں یا اس کا تعلق دیکھوں جس نے نطفے سے انسان بنایا ہے، جس نے ایمان کی دولت دی ہے، اس کا تعلق تجھ سے زیادہ ہے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں ہے میرے الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آسیہ نے کہا اب دل میں اللہ کی محبت اتر چکی ہے، اب اللہ کی محبت کے مقابلے میں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، رشتے ناتے تو بات کی چیز ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بتانے وام و گماں لا الہ الا اللہ، یہ تو خیالی بت ہیں، ان سے دور ہو جا، توڑ دے ان بتوں کو، اللہ کے ساتھ لو لگا لے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اللہ کی محبت دل میں لے آؤ، دل کے برتن کو صاف کر لو۔ آسیہ نے کہا اب اللہ کی محبت دل میں آ چکی ہے۔ فرعون نے پہلے سمجھایا، جب دیکھا کہ ماننے والی نہیں ہے، فرعون نے کہا شاہی محل سے نکل جا، شاہی لباس اتار دے، جا نوکرانیاں کام کاج کر رہی ہیں، تو بھی ان کے ساتھ شامل ہو جا۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس کو اللہ کی محبت کی لذت پڑ جائے پھر وہ محل کو کچھ نہیں سمجھتا، پھر وہ عزتوں دنیاوی کو کچھ نہیں سمجھتا، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آسیہ نے کہا اگر تجھے محل پر ناز ہے رکھ اپنا محل اپنے پاس، شاہی لباس بھی لے لے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ آسیہ نے ہاتھ کے اندر جھاڑو پکڑ لیا اور گلی کے اندر جا کر کہنے لگی حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، لا الہ، زور سے بولو لا الہ، کون و مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جا میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، خالق مالک بھی اللہ، پانی رازق بھی اللہ،
حافظ ناصر بھی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی محبت آ گئی ہے دل کے اندر، اب کیا محل اور کیا شاہی لباس، سب کو جوتے کی نوک پر رکھ کے ٹھکرانے کے لیے تیار ہو۔ گلی کے اندر صفائی کر رہی ہیں، فرعون نے دیکھا اس طرح ماننے والی نہیں ہے، پکڑو اس کو اور اس کے اوپر ظلم کرو، جسم کے اندر لوہے کی سلاخیں ڈال دو۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، لوہے کی سلاخیں، لوہے کے کیل آسیہ کے بدن کے اندر ڈالنے شروع کر دیے۔ ظالم نے ظلم کرنا شروع کر دیا، لیکن ظالم جب جتنا ظلم کرتا ہے ایمان کی حرارت اتنا مچلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ظلم کر رہا تھا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں او ایمان والو، پتہ ہے جب فرعون کوڑے برسا رہا تھا، لوہے کی سلاخیں ٹھوک رہا تھا، پتہ ہے آسیہ کیا کہہ رہی تھی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم کوڑے برسا رہے تھے اور آسیہ دل ہی دل میں مجھے پکار رہی تھی۔ اذ قالت، جب آسیہ کہہ رہی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب فرعون کا محل میں نے چھوڑ دیا ہے، اے اللہ تیری محبت کی خاطر چھوڑ دیا ہے وہ محل، شاہی لباس چھوڑ دیا ہے، وہاں ایک آواز پر 100 نوکرانیاں آگے حاضر ہوتی تھیں، سب کو چھوڑ دیا ہے، ٹاٹ کا لباس پہن کر مہر کھا رہی ہوں، بدن چھلنی کروا لیا ہے، یہ تیری محبت میں اور گیا ہے۔ یا اللہ اتنی درخواست ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اگر جنت میں اپنے قریب کوئی مکان عطا فرما دے، مجھے فرعون کے محل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کی پہلی امی، ہم سب کی پہلی ماں، جب وہ اس کی وفات کا وقت قریب آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے، اماں خدیجہ کے ہوتے ہوئے نبی پاک نے اور کسی عورت سے نکاح نہیں کیا تھا، باقی ساری شادیاں آپ کی بعد میں ہوئی تھیں۔ اماں خدیجہ جب دنیا چھوڑ کر جانے لگی، نبی پاک نے فرمایا خدیجہ جب مرنے کے بعد جنت میں جائے گی تو میری دوسری بیوی جو تیری سوکن ہے اس کو بھی میرا سلام کہہ دینا۔ یا رسول اللہ آپ کی تو ایک میں خدیجہ ہی بیوی ہوں، اور بیوی تو ہے کوئی نہ، دوسری کون سی بیوی ہے؟ آپ نے فرمایا خدیجہ تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کے اندر اللہ کیا کہتے ہیں؟ آسیہ نے کیا کہا تھا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں اپنے پاس مکان عطا کر دے۔ اور خدیجہ تجھے پتہ کوئی نہیں ہے جنت کے اندر عام مومنوں کی جنت ہوگی، اس سے اوپر شہیدوں کی جنت ہوگی، اس سے اوپر صدیقین کی جنت ہوگی، اس کے اوپر انبیاء کی جنت ہوگی، اور سب سے اوپر میری جنت ہوگی، امام الانبیاء کی جنت ہوگی۔ سقفہ عرش الرحمن، اس کی نشانی یہ ہے میری جنت کا جو چھت ہوگا وہ اللہ کا عرش ہوگا، اس کے اوپر رب کی ذات ہوگی اور کوئی نہیں ہوگا۔ آسیہ نے دعا مانگی تھی اے اللہ اپنے پاس جنت میں مکان عطا کرنا، اور اللہ کے عرش کے پاس مجھ محمد کا مکان ہے، مجھے اللہ پر یقین ہے آسیہ کا نکاح اللہ جنت میں مجھ محمد سے کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں قد افلح المؤمنون، لوگوں کامیاب ہو گئے ایمان والے، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں کھڑے ہو کر فرعون کے محل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی تائید میں تقریر کی تھی۔ اللہ نے اس کی ساری تقریر کو قرآن میں نقل کر کے پوری سورہ مومن نازل فرمائی، گھر میں جا کے پورا بیان پڑھ لینا، 24ویں پارے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی تائید کی ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے سورہ تحریم کے آخر میں اللہ نے مثال دے کر حضرت آسیہ کا واقعہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے میری خاطر غیرت کی اور دشمن کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ کہتے ہیں دنیا میں بھی عزتیں دوں گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔